اور ان واقعات کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہے میرا اور آپ کا عقیدہ آخرت کیا ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ فرمایا کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو جو ایک بستی پر گزرا جو کہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ اور اچھا، اب فرمایا کہ یہ شخص کون تھا، اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر، تفسیر مظہری، تفسیر جلالین اور اسی طرح شیخ حضرت علامہ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دروس ذخیرۃ الجنان کے اندر اس شخص سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام لکھا ہے، اور بعض مفسرین نے اس کے علاوہ اور بھی لکھے ہیں، لیکن تمام کے تمام مفسرین نے ساتھ میں یہ بات ضرور لکھی ہے کہ راجح قول یہ ہے کہ اس شخص سے مراد جس کا یہاں اللہ رب العزت واقعہ بیان فرما رہے ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام۔ فرمایا کہ ان کا گزر ہوا بیت المقدس کے پاس سے، اور بیت المقدس جو ہے وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر یہود آباد تھے، اور اس بیت المقدس کا یا اس آبادی کا، اس علاقے کا جو تہس ناس کیا تھا وہ کیا تھا بخت نصر نے، ایک بادشاہ تھا اور بہت ہی جابر قسم کا بادشاہ تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اس بادشاہ بخت نصر کو ان پر کیا کیا تھا، مسلط کیا تھا، اور اس بخت نصر نے ان تمام کے تمام یہودیوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور بعض کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گیا، ساری کی ساری بستی کو تہس نہس کر دیا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کا جب وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے اس بستی کو تہس نہس ہونے کے بعد دیکھا، اس کے کھنڈرات کو دیکھا، اور دیکھ کر ان کے جی سے ایک آواز آئی کہ اللہ ان مرے ہوئے کو کیسے زندہ کرے گا، جو ان کے ساتھ حال ہو گیا ہے، جو ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوا ہے یہ تو ہو گیا، اب اللہ انہیں جو ہے وہ کیسے زندہ کرے گا قیامت والے دن۔ تو اب اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ اب فرمایا کہ جب موت دے دی تو موت دینے کے بعد جب ان کو اٹھایا گیا، اللہ رب العزت نے حیات بخشی، تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو حیات آئی وہ آنکھوں کے اندر آئی، سب سے پہلے آنکھیں کھلی تاکہ اپنے کو پورے کے پورے وجود کا دوبارہ سے جی اٹھنا جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے کیا کریں، وہ دیکھ سکیں۔ اب فرمایا کہ عزیر علیہ السلام جب دوبارہ سے زندہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کے ذریعے سے ان سے پوچھوایا کہ ہاں بھئی کتنی دیر تک جو ہے وہ آپ کے اوپر موت طاری رہی؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن سے کم حصہ۔ اب فرمایا کہ یہ انہوں نے کیوں کہا کہ یہ جو موت کا آنا تھا اس کا وقت جو ہے وہ صبح کا وقت تھا، اور جب اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی وہ کون سا وقت تھا، وہ رات کا وقت تھا، تو ان کو یوں محسوس ہوا کہ دن کو جو ہے وہ مجھے موت آئی تھی، اب جو ہے وہ رات تک جو ہے وہ ایک دن ہوا یا ایک دن کا کچھ حصہ ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ بھئی تم ایک دن کا کام حصہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ میعت عام، 100 سال تک، کتنے سال تک؟ 100 سال تک تمہارے اوپر اللہ میں نے کیا کر کے رکھی ہے، موت جو ہے وہ تمہیں دے کر رکھی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ فانظر الی طعامک و شرابک، اور تو دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف، اور اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھ، لم یتسنہ، وہ بالکل متغیر نہیں ہوا کہ کھانے میں کیا تھا۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا کہ انگور تھے، بعض نے لکھا کہ انگور بھی تھے، انجیر بھی تھے، لیکن زیادہ تر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں سے انجیر مراد ہے، انجیر جو ہے وہ ان کے پاس تھی، اور کچھ نہ کسی چیز کی کوئی جو ہے وہ نبیذ بنی ہوئی تھی، وہ بھی انگور کی تھی یا کسی اور چیز، بہرحال کوئی ان کے ساتھ ایک شربت بھی تھا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو خراب ہونے نہیں دیا، اور پھر دونوں جو ہے وہ صحیح سالم، جو 100 سال تک وہ جو نبیذ تھی، وہ جو پینے والی چیز تھی وہ بھی صحیح سالم، اور جو کھانے والی انگور تھی یا انجیر تھی وہ بھی جو ہے وہ صحیح سالم، ان کے اندر بھی کھٹاس پیدا نہیں ہوئی۔ آگے وانظر الی حمارک، اور آپ اپنے گدھے کی طرف کیے کہ وہ کیا ہو چکا ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے، اس کا جو ہے وہ گل سڑ چکا ہے، سب کچھ گوشت اس کے اوپر نہیں ہے، صرف ہڈیاں رہ چکی ہیں اور وہ بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کسی چیز کی کیا ہے، ہڈیاں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہے پانی، شربت، اور ساتھ میں ہے کھانے کی چیز، وہ چاہے انگور لگا لیجیے یا انجیر لگا لیجیے، اور ایک طرف ہے گدھا۔ گدھے کی جو زندہ رہنے کی جو میعاد ہے نا وہ ان دونوں چیزوں سے کیا ہے، زیادہ ہے۔ اللہ نے اس کو مار دیا، اس کو فنا کر دیا، اس کو ختم کر دیا، اور جن کی میعاد تھوڑی ہے، انجیر، انگور یا شربت، ان کو اللہ نے کیا رکھا،
زندہ رکھا, ان کے اندر تبدیلی اللہ پاک نے نہیں کی. اب فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم, جب اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ کہا کہ بھئی تم ان چیزوں کو دیکھو, ہم نے ان کو بدلنے نہیں دیا, اور تم گدھے کی طرف دیکھو, اس کو جو ہے وہ کیا کر دیا, بالکل ختم کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تو دیکھے گا, تو کیا کرے گا عزیر, تو دیکھے گا کہ یہ جو گدھے کی ہڈیاں نا یہ آپس کے اندر کیا کریں گی, جڑ جڑاتے ہوئے ایک گدھا بن جائیں گی. پھر اس کے اوپر جو ہے وہ میں کیا کروں گا, گوشت کو چڑھاؤں گا, پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اس گدھے کی جو کھلڑی ہے اس کو چڑھا دوں گا. پھر فرمایا کہ بعد مفسرین اکرام نے لکھا کہ اس کے یہاں سے نا فرشتے نے جو ہے وہ کیا کری, پھونک ماری اور اس کو کیا کر دیا, دوبارہ زندہ کر دیا. اب فرمایا کہ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا 100 سال کا عرصہ گزر چکا تھا, 100 سال کے بعد ساری کی ساری دنیا بدلی ہوئی تھی. اب یہ جب اپنے علاقے کے اندر گئے تو ان کے گھر کے ساتھ ایک گھر تھا, وہاں پر ایک عورت رہا کرتی تھی, اس وقت وہ جوان تھی. اب جب یہ دوبارہ اپنے علاقے کے اندر گئے وہ بوڑھی ہو چکی تھی, اور اتنی بوڑھی ہو چکی تھی کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی تھی, اور اتنی بوڑھی ہو چکی تھی کہ وہ اپنے جو ہے وہ گھٹنوں کے سہارے سے وہ چل پھر بھی نہیں سکتی تھی, اٹھ بھی نہیں سکتی تھی, اتنی بوڑھی ہو چکی تھی. اب جو ہے وہ انہوں نے جا کر کہا کہ بھئی این بیت عزیر, عزیر کا گھر کہاں ہے. نے کہا عزیر کا گھر کیا کرنا بھی تو نے. نے کہا میں عزیر ہوں. نے کہا عزیر تو کتوں آ گیا, عزیر تے کتے اللہ کرے فوت ہو گیا ہونا ہے, تو کہاں سے عزیر آ گیا. نے کہا میں عزیر ہوں, میں جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. اس بڑھیا نے کہا اچھا تو کہتے ہیں میں عزیر ہوں, تو جو عزیر تھا نا وہ جب بھی دعا کرتا تھا اللہ اس کی دعا کو کیا کرتا تھا, قبول کرتا تھا. تو ایسا کر, میرے لیے دعا کر کے اللہ میری بینائی کو کیا کر دے, واپس کر دے, ٹھیک کر دے, میں تجھے بھی دیکھوں باقی دنیا کو بھی دیکھوں, مجھے پتہ چل جائے گا تو عزیر ہے کہ نہیں. اور دوسرا یہ تو اللہ سے دعا کر کہ تو کیا کر, میرے لیے اللہ جو ہے وہ میرے گھٹنوں کو صحیح کر دے, درست کر دے, تاکہ میں چل پھر بھی سکوں. اب حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے جو ہے وہ اپنے پیغمبر کی دعا کی برکت کی وجہ سے ان کی بینائی بھی لٹا دی, ان کو جو ہے وہ تندرست بھی کر دیا, وہ چلنے پھرنے قابل بھی ہوگی. اچھا اس سے اس بات کا ہی پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے لیے کیا کریں, دعا کریں. جس کو بندہ اچھا سمجھتا ہے, جس کو بندہ نمازی پرہیزی سمجھتا ہے, اس کو کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ میرے لیے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا عمر جا تو رہا ہے لیکن اپنے بھائی کو بھولنا نہیں ہے, اپنے بھائی کو دعاؤں کے اندر بھولنا نہیں ہے, دعاؤں میں یاد رکھنا. پھر تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ہی کہا تھا کہ جب اویس کے ساتھ کیا ہو تمہاری ملاقات ہونا, اس سے کیا کروانا, دعا کروانا. تو یہ دعا کسی سے کہنا کہ بھئی میرے لیے دعا کرنا, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ہمارے کچھ استاد محترم ہیں, اللہ پاک ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے, میرے پھپھو کے بیٹے بھی ہیں اور میرے بڑے فیوریٹ استاد ہیں. انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ بیٹا جب آپ سے کوئی کہتا ہے نا میرے لیے دعا کرنا, وہ آپ کو اچھا سمجھ کے کہتا ہے, وہ آپ کو نیک سمجھ کر کہتا ہے, وہ آپ کو نمازی پرہیزی سمجھ کر کہتا ہے. اب آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اپنے مسلمان کے لیے کیا کریں, دعا کریں, اور فی الفور کر دیا کرو. بعض بندے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میں نماز بعد میں بھول جاتا ہے, اور وہ بندے کے ذمہ کیا رہتا ہے, باقی حق رہتا ہے, وہ ساکت نہیں ہوتا. تو اس کا استاد جی نے بہترین حل فرمایا کہ آپ کو جب کوئی کہے کہ بھئی میرے لیے دعا کرنا اور اس کام کے لیے دعا کرنا, فی الفور جو ہے وہ اس کے لیے کیا کر دو, دعا کر دو. پتہ نہیں قبولیت کی کون سی گھڑی ہو, تو لہٰذا اس بات کا انتظار کرنا میں نماز پڑھوں گا وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن فی الفور جو ہے وہ اس کے لیے کیا کر دینی چاہیے, دعا کر دینی چاہیے. اور اسی طرح ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ کیا کرے, دعا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں غائبانہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں تو وہ اس دعا پر کیا کہتا ہے, آمین کہتا ہے. تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے. بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی, اس بڑھیا کا جو ہے وہ دونوں کام ٹھیک ہو گئے. اس بڑھیا نے حضرت عزیر علیہ السلام کو لیا اور جو ہے وہ ان کے گھر کے پاس جو ہے وہ لے گئی. اب فرمایا کہ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ وہ جو گھر تھا جب عزیر علیہ السلام رہا کرتے تھے وہ ایک کنارے پر تھا, لیکن جب واپس آئے آبادی جو ہے وہ زیادہ ہو چکی تھی. اب وہ کہاں آ چکا تھا, وہ اس علاقے کے درمیان میں آ چکا تھا. اب جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کا اس وقت ایک ہی بیٹا زندہ تھا جس کی عمر میں مفسرین اکرام نے 110 سال کے قریب لکھی ہے. اب فرمایا کہ جب وہ گھر داخل ہونے لگے ان کے پوتوں نے پڑپوتوں نے روک لیا, ہاں جی بابا جی کدھر, کہ میں گھر جا رہا ہوں, بھائی میرا گھر ہے. انہوں نے کہا تیرا گھر کیسے, بھی تو کون ہے. اس بڑھیا نے کہا کہ تمہارا باپ ہے, تمہارا دادا ہے, اسی کا گھر ہے بیٹا. انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا
اب ان کا جو ہے وہ بیٹا ان بچوں کا باپ آ گیا، تو عزیر علیہ السلام کا بیٹا آ گیا. اس نے آ کر کہا کہ بھئی ہاں جی بابا جی کون؟ انہوں نے کہا بیٹا میں تیرا باپ ہوں. انہوں نے کہا اچھا اگر تو اپنے آپ کو باپ کہتا ہے، یعنی عزیر علیہ السلام آپ کہتے ہو اپنے آپ کو عزیر، تو میں اپنے باپ کے بارے میں دو چیزیں جانتا ہوں. ایک تو یہ میں جانتا ہوں کہ میرے ابا جی کے دونوں کندھوں کے درمیان چاند نما ایک جو ہے وہ نقش بنا ہوا تھا. اور دوسری چیز میں جو جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھئی میرے جو ابا جان تھے حضرت عزیر جو تھے وہ تورات کے کیا تھے؟ حافظ تھے. لہذا ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں. اب فرمایا کہ جب ان کی قمیض کو اٹھایا گیا تو پیچھے جو ہے وہ واقعتاً جو ہے وہ چاند کا نشان. اسی طرح ان کے سامنے تورات کو کھولا گیا، ان سے کہا گیا کہ بھئی تورات کو پڑھیے. انہوں نے جو ہے وہ پڑھ کر سنائی. اب جب یہ سارا کچھ ہوا کہ ان کو پتہ چل گیا 100 سال کے بعد جو ہے وہ آئے ہیں، 100 سال ان پر موت طاری رہی. بڑھیا کے لیے دعا کی، ان کی آنکھیں واپس آ گئی. بڑھیا کے لیے دعا کی، وہ چلنے پھرنے قابل ہو گئی. ان کے جو ہے وہ کمر پر جو ہے وہ نشان بھی ہے، اور اسی طرح تورات کے حافظ بھی ہیں. اور یہ جب سارا کچھ لیا تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودیوں نے کیا کہہ دیا؟ عزیر اللہ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. تو فرمایا کہ یہ